الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب بھی اللہ پاک کے گھر میں آنے کی توفیق ملے تو مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج جمعہ المبارک کا بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ یوں تو سارے دن ہی بہتر ہیں، اچھے ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن کچھ دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خاص فضیلتیں، برکتیں عطا کی ہیں۔ ان میں ایک دن جمعہ المبارک کا دن بھی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ والے دن ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک اسے ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو ویسے ہی نوافل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا دوسرا مہینہ ہے، اس کی عظمتیں، عزتیں، رفعتیں اور ثواب کا اندازہ بندہ اسی بات پہ لگا سکتا ہے کہ جب ایک نیکی کا ثواب عام دنوں میں 70 کے برابر ہے تو رمضان المبارک میں تو نوافل بھی فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، تو جمعے کی ایک نیکی کے ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعہ رات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ جو بندہ ایسا کرے گا روز قیامت یعنی قیامت والے دن میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ کیسی پیاری بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی میں قیامت والے دن سفارش کروں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں پہ سب سے زیادہ بات جس کی مانی جائے گی وہ ایک ہی ذات ہے، میرے اور آپ کے لجپال نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں پہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مانی جائے گی۔ پہلے سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی شفاعت کا جو ہے وہ یہ سلسلہ کریں گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ رات کی رات اور جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے اللہ پاک ہمیں داخل جنت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سکھانے کی نیت سے، سیکھنے کی نیت سے بیان کروں گا۔ آپ نیت کر لیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب بڑھانے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان سنیں گے۔ آج کے بیان میں جو واقعہ لے کے میں حاضر ہوا ہوں یہ
ایک صحابی ہیں جو یمن میں رہتے تھے، ان کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اپنے مال سے محبت کا جو انداز ہے وہ بھی چینج کرنے کا موقع ملے گا، یعنی جو ہم ہر چیز سے زیادہ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں اس میں کمی آئے گی، فکر آخرت نصیب ہوگی، اور صحابہ کرام سے مزید محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس روایت کو بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، بہت غریب بھی تھا، اور غربت کی کیفیت یہ تھی کہ صرف جسم پر کپڑے ہیں، کپڑوں کے علاوہ کسی چیز کا بھی یہ بندہ مالک نہیں تھا۔ سارا دن درختوں کے سائے میں پناہ لیتا، رات ہوتی تو کسی پتھر کی اوٹ میں جا کر رات بسر کر لیتا۔ اس جوان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، نوجوان تھا، جسم میں طاقت تھی، چنانچہ پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہل صفہ میں شامل فرما لیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے یعنی مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے ہیں، اور دروازے سے دور دراز سے لوگ ہجرت کر کے آتے اور یہاں پہ ٹھہرتے، علم دین حاصل کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ تحفہ پیش کرتے، صدقہ پیش کرتے، کچھ تحائف وغیرہ کھانے پینے کے پیش کرتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان مدرسے کے طالب علموں کو وہ لنگر جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرتے۔ بس ان لوگوں کا اسی پر گزارا ہوتا۔ آقا والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بندہ علم دین سیکھتا، ذکر و فکر میں مشغول رہتا، اور اسی طرح اس کی زندگی کے دن گزرنے شروع ہو گئے۔ یمنی صحابی جب اس مدرسے میں داخل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے علم دین سیکھا کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن پاک کی 4 سورتیں یاد کر لی۔ آج کئی لوگوں کو قرآن پاک آتا نہیں ہے اور وہ سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ان صحابی کے طرز زندگی کو دیکھیے گا اور محسوس کیجئے گا کہ بندہ تھوڑی سی بھی قرآن پاک کی تعلیم لے لے، اگر اس کی سمجھ آ لے تو کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں۔ آج بھی فجر میں کسی جگہ بیان کرنے کا موقع ملا، وہاں دیکھ کے بڑا دکھ ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسری یعنی جمعۃ المبارک کا دوسرا دن ہے، اور رمضان بھی ہو، جمعۃ المبارک کا دن بھی ہو، فجر کی نماز میں مسجد بھری ہوئی نہ ہو تو واقعی دکھ ہوتا ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ اچھا پھر جو آ جاتے ہیں ان کی شرم نہیں اترتی، ان کی جھجک نہیں اترتی، ڈرتے ڈرتے آئیں گے، جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جائیں گے۔ یہ عاجزی نہیں ہوتی، یہ ڈر ہوتا ہے، اگے جاواں گے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، جبکہ ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جتنا آگے آئیں گے کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے، قرآن پاک کو نہیں پکڑتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ اور کئی ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں کہ جو پورا سال ہو گیا ہے قرآن پاک کی زیارت نہیں کی، کھول کے نہیں دیکھا، رمضان میں بھی نہیں دیکھتے۔ رمضان میں بھی نہیں دیکھیں گے تو کب دیکھیں گے؟ رمضان میں بھی اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ جب رب تعالیٰ نے اپنا نظام ہی سارا چینج کر دیا، اپنی رحمتیں برکتیں ساری کی ساری جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھا دی، تو جب رب نے اپنی رحمتیں بڑھا دی ہیں تو میں اپنی عبادت کیوں نہ بڑھاؤں؟ نہیں قرآن کھول
آتے ہیں فجر پڑھتے ہیں اور بس جیسے ہی سلام پھرتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یعنی ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی پہ احسان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پکڑتے، اس کو چومتے، سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں یہ میرے رب کا کلام ہے. قرآن تو ایسی عظمت والی چیز ہے، اسے پکڑنا بھی ثواب ہے، اسے دیکھنا بھی ثواب ہے، اسے چومنا بھی ثواب ہے. تجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ واقعی دکھ کی بات ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن کیا تجھے پکڑنا بھی نہیں آتا؟ پڑھنا نہیں آتا تو پکڑنا بھی نہیں آتا. پکڑ تو سکتے ہیں، اس کو آؤ اٹھاؤ چومو سینے سے لگاؤ، اور کاش کہ وہاں پہ ایک ٹھنڈی سانس نکل جائے، میں بھی قرآن یاد کر لیتا، مجھے بھی قرآن یاد ہوتا، اور یہ ٹھنڈی سانس عرش الہی تک پہنچتی اور میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو جاتا. مبالغہ کرتا ہوں، قرآن پاک بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سارا سال گزر گیا، میں الماری میں پڑھا، مجھے کسی نے چھوا تک نہیں. جی ہاں، الماری میں قرآن پاک پڑھے ہوتے مساجد میں، پورا سال گزر جاتا ہے، ان کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا. وہ کبھی کسی نے الماری کو صاف کر دیا تو صاف کرنے میں ہاتھ لگ جائے تو ایک الگ بات ہے. قرآن پاک نہیں پڑھتے. میرا آپ سے مشورہ ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی، قرآن پاک یاد ہے تو کم از کم ایک قرآن پاک تو رمضان میں ختم ہونا چاہیے. قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا رمضان اور قرآن آپ داخلے جنت ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. قرآن کہے گا یا اللہ میں نے جنت میں نہیں جانا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں جانا؟ یا اللہ میں جنت میں تب جاؤں گا جب فلاں بندے کو بھی میرے ساتھ داخلے جنت کیا جائے. غیب سے آواز آئے گی وہ فلاں بندہ جو ہے جس کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کے کچھ گناہ ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے وہ ابھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو قرآن وہاں پہ گزارشات پیش کرے گا، جھگڑا کرے گا، عرض کرے گا یا اللہ جب تک یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں نے بھی جنت میں نہیں جانا، کیونکہ تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے جو تیرے ساتھ وفا کرے گا میں اسے داخلے جنت کروں گا. یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ تراویح میں مجھے سنا کرتا تھا، یہ میرے ساتھ پیار کرتا تھا، آج میں اسے چھوڑ کے جنت میں نہیں جاؤں گا، اسے بھی میرے ساتھ داخلے جنت کیا جائے. وہ قرآن رب کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، قرآن اور رمضان کی سفارش اس بندے کے بارے میں مقبول ہوگی اور اللہ پاک ان کے ساتھ اس بندے کو بھی داخلہ جنت کر دے گا. اس سے وفا کریں تو صحیح، ڈرتے رہتے ہیں، چنتے نہیں، اٹھاتے ہی نہیں اس کو. جسے قرآن یاد ہے اسے چاہیے کہ کم از کم ایک بار رمضان میں اس کو مکمل کر لے، اور جسے نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کر لے. چلو رمضان میں سارا قرآن نہ صحیح تو چند صورتیں تو رمضان شریف کی برکت سے یاد ہو جائیں گی. چلو چند صورتیں ہی یاد ہو جائے گی، میں یہ تو کہہ سکوں گا مجھے قرآن آتا ہے. قرآن پاک کی سورت اخلاص قل هو اللہ احد، اگر یہ میں قاری صاحب کو سناؤں نا تو مجھے اس پر بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو میں قرآن پاک نماز میں پڑھتا ہوں نا تھوڑا سا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس میں میری کتنی غلطی ہیں، یہ بھی قرآن ہے. چلو اسی کو ٹھیک کروا لیں، کسی قاری صاحب کو سنا کے اسی کی غلطیاں نکالے کر سر ذرا چیک تے کرے میں نماز پڑھنا تے قرآن پاک وچ میں پڑھنا سورۃ اخلاص یہ میری صحیح. اگر کسی نے سورۃ اخلاص بھی رمضان میں ٹھیک کر لی تو اس نے قرآن سے پیار تو کیا نا، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے گا، نماز میں نماز بھی صحیح ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ قرآن سے وابستگی بھی رہے گی. اس صحابی رسول نے بھی 4 صورتیں پڑھ لی. جب 4 صورتیں پڑھ لی نا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کروا دیں. فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 صورتیں یاد کر لی ہیں، میں نے 4 صورتیں یاد کر لی ہیں. یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس دنیا جہاں کی ساری دولتیں ہیں. یا رسول اللہ میں نے 4 صورتیں یاد کر لی ہیں. فرمایا اچھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر مسکرائے، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے اس طرح کرو، فلاں قبیلے میں جاؤ، قبیلہ بنو سلمہ کا فلاں گھر ہے وہاں جاؤ اور جا کے کہو کہ میں نے تیرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. وہ صحابی رسول گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. لڑکی کے
والد صاحب جو ہے وہ باہر آئے، ان کو پیغام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرا نکاح آپ کی لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے۔ لڑکی کے والد بھی صحابی رسول تھے، لہذا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر فوراً کہا سمعا وطاعتا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ لڑکا کہاں کا ہے، اس کے گھر والے کون ہیں، کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، گھر ہے یا نہیں ہے، کوئی جانچ پڑتال نہیں کی۔ بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، تو صحابی کہتے ہیں سمعا وطاعتا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی اطاعت و فرما برداری کا ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام مصطفیٰ سنا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس یمنی صحابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم عالی پا کر فوراً ہی جو ہے وہ رخصتی کا بندوبست کر دیا گیا۔ وہ صحابی کمرے میں آئے، دیکھا خوبصورت قالین بچھا ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے، چراغ روشن ہے، اتنی یہ جو پروٹوکول تھا، یہ جو عزت تھی، اس کو جب دیکھا نا تو اپنا وہ پچھلا زمانہ یاد آ گیا۔ کونے میں گئے، 2 رکعت نفل پڑے، یا اللہ میں تو جنگلوں میں سویا کرتا تھا، پتھر کی پہاڑ کی کوٹ میں آرام کیا کرتا تھا، دن کو درختوں کے سائے میں رہتا تھا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنی عزتیں مل گئی۔ 2 رکعت نفل پڑے اور ان 2 رکعتوں میں جو قرآن پاک یاد تھا وہ صورتیں پڑھی۔ جب 2 رکعت پڑھی نا تو دل اور پڑھنے کا اور دل کیا، پھر 2 رکعت اور پڑھی، پھر شکر کیا، پھر 2 رکعت اور پڑھی، پھر شکر ادا کیا، پھر 2 رکعت اور پڑھی، پھر دل کیا کہ میں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ یقین کریں یہاں پہ لکھا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی اللہ سے محبت، ایسی قرآن سے محبت، اور اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی جو پیچھے تھی، جو بیک گراؤنڈ تھا، اس کا اتنا احساس۔ کہتے ہیں کہ 2 رکعت کرتے 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 ساری رات گزر گئی، نفل پڑھتے رہے، رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے گئے، فجر پڑھ کے وہیں آرام کر وہیں بیٹھ گئے علم دین سیکھنے کے لیے۔ ظہر ہوئی، ظہر پڑھ لی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر گھر آئے، پھر اسی طرح جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے وہ قالین دیکھا، وہ بچھونا، وہ چراغ، وہ سارے معاملات دیکھے، تو پھر وہی یاد آیا کہ میری تو پرسنالٹی یہ نہیں تھی۔ اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، 2 رکعت نفل پڑھے، شکر ادا کرنے لگ گئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی، پھر نفل پڑھنے کو دل کیا، پھر اسی طرح کرتے 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 وہ رات بھی گزر گئی، دن اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں 5 نمازیں پڑھ کے گزار دیا۔ تیسری رات آئی، وہ بھی ایسے ہی گزر گئی۔ نئی شادی ہے، شادی کی پہلی رات بھی گزری، دوسری بھی گزری، تیسری بھی گزری، تینوں راتیں سرکار کے نام اور عشق مصطفیٰ پہ قربان کر دی۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کوئی اچھی چیز کھا رہے ہو نا، بظاہر میں بہت اچھی ہو، آپ کھا رہے ہو، بڑے اچھے انداز سے کھا رہے ہو، اگر آپ کی پسند کی مزید کوئی چیز آ جائے نا تو وہ چیز جتنی مرضی اچھی ہو، آپ کا دھیان اس سے ہٹ جاتا ہے، آپ دوسری چیز میں لگ جاتے ہیں۔ اچھا مثال کے طور پہ آپ میرا یہاں پہ بیان سن رہے ہیں، ادھر سے کوئی سید صاحب آتے ہیں یا آپ کے میرے پیر صاحب آتے ہیں، تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، ہماری توجہ ادھر چلی جائے گی۔ کیوں؟ ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی ویلیو ہمارے دل میں زیادہ ہے، اب توجہ ادھر ہو جائے گی۔ اسی طرح ان صحابی کو قرآن پاک سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایسا عشق، ایسی محبت ہو گئی تھی کہ وہ جیسے قرآن پاک کی آیتیں شروع کر دیں تو وہ کیفیت ان کی چینج ہو جاتی، وہ مٹھاس، وہ محبت، وہ مزید اس میں مطلب ہے کہ بڑاپن آنا شروع ہو جاتا، اور اس میں محبت کی زیادتی بڑھتے 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 اس چیز سے غافل ہو جاتا کہ میری شادی ہوئی ہے اور میری نئی شادی ہوئی ہے، میرا بھی انتظار کر رہا ہے۔ وہ ان ساری چیزوں سے بے خبر ہو کے ساری رات اللہ کی جو ہے وہ یاد میں گزار دیتے۔
ایک دن چوتھے دن ان صحابی کے گھر میں لڑکی کے والد صاحب آئے، بیٹی کا حال احوال پوچھا تو بیٹی نے کہا ابا جی میرے جو خامن ہیں، میرے شوہر جو ہیں، وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا انداز زندگی ہے۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب سنا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں جو صحابی ہیں جن کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے تو ان کا انداز زندگی یوں ہے، تو میاں بیوی کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان سے پوچھیے آپ یہ اس طرح کا انداز کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ کیا میری بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی ناراضگی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ صحابی رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے اپنی زوجہ کے پاس جانے سے روک دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کریم کی 4 صورتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرمایا، جب میں اپنی زوجہ کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے بچھے ہوئے خوبصورت قلین، بہترین بستر اور چراغ وغیرہ کو جب میں دیکھتا ہوں تو دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، تو مجھے کسی چیز میں رغبت نہیں رہتی اور اللہ پاک کا شکر کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ کون سی صورت ہے جو تو پڑھتا ہے تو تیرا دنیا سے بالکل دل ہی چاٹ ہو جاتا ہے، دنیا سے تیری توجہ ہٹ جاتی ہے اور تو ساری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں قرآن پاک کی یہ صورت پڑھتا ہوں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ صحابی اس صورت کی تلاوت کر رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود صحابہ کرام سن رہے تھے، اور وہ صحابی جو تلاوت کر رہے ہیں خود بھی رو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، اور وہاں موجود صحابہ کرام علیہ رضوان بھی رو رہے تھے۔ یمنی صحابی نے سورۃ التکاثر پوری پڑھی، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لہ الکثیر، یا اللہ اس کی بہت مغفرت فرما، واشکرہ علی الیسیر، اسے تھوڑے پر شکر کرنے والا بنا دے، وَأَغْنِهِ بِرَحْمَتِكَ، اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ تو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اور فرمایا تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مجھے اطلاع دینا، جب اس کو کفن دفن دے لینا، کفن پہنا لینا، غسل دے لینا تو مجھے بھی اطلاع دینا۔ سرکار کی بارگاہ میں خبر دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں شرکت کر کے جب فارغ ہوئے میرے آقا علیہ السلام اس صحابی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہنیئا لک الجنہ، اے نوجوان تجھے جنت مبارک ہو، یوں میرا دنیا سے سفر ہو، ان کی چوکھٹ میرا سر ہو، پیش نظر ہو ان کا جلوہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اے عاشقان رسول، اس رقت انگیز حکایت کو جب بندہ سامنے رکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو پہلی بات اس حکایت سے سیکھنے کو ملی وہ ان صحابی کے پیارے اور خوبصورت احساسات ہیں۔ جب یہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اس وقت ان کے احساسات اور خوبصورت تصورات تھے۔ جب انہوں نے قالین دیکھا تو یاد آیا کہ تو خالی زمین پر سویا کرتا تھا، خوبصورت بستر دیکھا تو یاد آیا کہ تو پتھر پر رات گزارا کرتا تھا، اور اسی طرح چراغ دیکھا تو یاد آیا کہ میں نے تو بغیر چراغ کی زندگی گزاری ہے۔ ان کے یہ احساسات کتنے خوبصورت تھے۔ جس خوش نصیب شخص کو
یہ احساسات مل جاتے ہیں اور یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اسے جو مال مل رہا ہے، جو عزت مل رہی ہے، جو دولت مل رہی ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اس کے رب کی عطا ہے، اس کے وعدے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں، کئی مسلمان ہیں کہ جو اس نعمت سے سرفراز ہیں، اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہے کہ انہیں جو بھی ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنا بیک گراؤنڈ نہیں بھولتے، اپنا پچھلا نہیں بھولتے۔ آپ لوگوں میں غور تو کریں، آج ہمیں کو کہتے ہیں نا فطرانہ دے، تو یقین کر کے مانے کیسی عجیب بات ہے کہ مفتیان کرام جو فطرانے کی لسٹ سینڈ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے کم کون سا ہے، سب سے تھوڑا کون سا ہے، سب سے کم مقدار کس کی ہے۔ جب کہا جاتا ہے جی جو گندم ہے نا، آٹا ہے، یہ سب سے کم ہے، تو پھر کہتے ہیں جی ہم تے اسی تے آٹا ہی کھانے ہیں نا قاری صاحب، اسی تے آٹا ہی کھانے ہیں۔ مفتیان کرام سے جب پوچھیں جی فطرانہ کتنا ہے، تو کہتے ہیں جی اگر کسی نے اجوا کھجور کے حساب سے دینا ہے تو 6300 روپے، اگر کسی نے جو کے حساب سے دینا ہے 320 روپے، اگر کسی نے نارمل کھجور کے حساب سے دینا ہے 1000 روپیہ، اگر کسی نے کشمش یعنی میوے کے حساب سے دینا ہے 2200 روپیہ، اور گندم کے حساب سے چکی والے آٹے کے حساب سے ہے 150 روپے۔ آپ اور میں غور کریں، دل میں کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے؟ جس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ تیرا دیا ہوا مال ہے، تیری راہ میں دینا ہے، جتنا یا اللہ تو نے دیا اسی کے حساب سے دوں گا، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اگر آپ کا میرا ذہن سیدھا جا کے 150 پہ رکتا ہے تو میرے جیسا بد نصیب بندہ کوئی نہیں، کہ جب مجھے لینے کی باری آتی ہے تو میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ آئیں، اور جب دینے کی باری ہوتی ہے تو میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم سے حساب کتاب سیدھا ہو جائے۔ جبکہ جتنا ہم دنیا سے آگے بھیجیں گے وہ ہمارا ہے، جو باقی بچے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم جو اپنا نہیں ہے اس کی فکر کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو اپنا ہے جو آگے کام آنا ہے اس کے بارے میں ہم اس کو اتنا توجہ نہیں دیتے۔ جی ہاں، جو آگے بھیجتے ہیں وہی ہمارا ہے۔ سنیے حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر میں بکری کا گوشت، بکری ذبح کی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گوشت بنایا اور اس کو تقسیم کر دیا، اور جو کندھوں کا گوشت ہے وہ کچھ حصہ گھر میں بچا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ گوشت کتنا بانٹ دیا اور کتنا گھر رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا گوشت بانٹ دیا ہے اور کندھے کا گوشت باقی رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارا بچ گیا ہے، کندھے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو تقسیم نہیں ہوا وہ نہیں بچ سکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی ہے۔ یا رسول اللہ جو تقسیم کر دیا ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو نہیں تقسیم کیا وہ ہمارے پاس ہے۔ آپ اس کے بالکل برعکس فرما رہے ہیں کہ جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو نہیں دیا یہ نہیں بچا۔ یا رسول اللہ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو راہ خدا میں صدقہ دے دیا گیا وہ باقی اور لازوال ہو گیا، اور جو اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا گیا وہ ہضم ہو کر فنا ہو جائے گا۔ جو آگے دینا ہے وہ 150، جو گھر رکھنا ہے 1,50,000۔ جو میرے کام آئے گا، وصیت لکھتے ہیں نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وصیت لکھتے ہیں میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ میری گھر والی کو دے دیا جائے، اتنا میرے بچے کو دے دیا جائے، اتنا میری بیٹی کو دے دیا جائے، اتنے کا یہ کر دیا جائے، اتنے کا یہ کر دیا جائے۔ ہائے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہو کہ اتنا حصہ میرا ہے، یہ میرے کھاتے میں رکھ دیا جائے۔ میرے کھاتے میں ہے ہی کوئی نہیں، ساری زندگی جن کے لیے کماتا رہا، کرتا رہا، کراتا رہا، اینڈ میں ہوگا کیا؟ مال تقسیم ہوگا اور وہ اپنے اپنا حصہ لے جائیں گے۔ مجھے کیا ملے گا؟ مجھے وہی ملے گا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا،
बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अल्लाह की राह में देने में अपने आप के साथ कंजूसी नहीं करते। हमारा शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम दाव इस्लामी के साथ मतलब वाबस्ता हैं और फंड वगैरह लेने के लिए, अतियात, सदका, ज़कात लेने के लिए हम जाते रहते हैं। तो देखते हैं कई इतने सखी दिल होते हैं, इतने सखी दिल होते हैं कि उन्होंने अपनी कापियों पर पहले हिसाब किताब लिखा होता है, इतने मेरे फलां जगह पे हैं, इतने फलां जगह पे, इतने फलां जगह पे हैं, और मेरी टोटल ज़कात इतनी बनती है और इतना इतना मैंने दे दिया। जिनको देते वो भी लिखते हैं ये इतना हो गया, इतना रह गया, और बड़ी खुशी होती है कि यार ये कितने खुश नसीब है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का निज़ाम कितना प्यारा बनाया हुआ है। और कई ऐसे हैं जिनके साथ ज़कात की बात कर ली जाए ना तो वो खुशी में कभी हाँ कर देते हैं, तो जब कभी आमना सामना होता है तो कोशिश यही होती है कि हम ज़रा ये कारी साहब मुझे बुला ना ले, कहीं ये इस्लामी भाई कहीं आवाज़ ना दे लें, आवाज़ दे दी तो मुझे कहीं ज़कात की बात ना कर दें। हालांकि ज़कात देना तो मेरे और आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है ना। 1,00,000 की 2,500, 97,500 आपका और 2,500 ये अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना, और वो भी मेरा ही है, वो 2,500 भी मेरा ही है, मरने के बाद मेरे ही काम आना है। सारा माल आपका, सारे माल में से थोड़े से पैसे जो फितराने के हैं ये आपने रब की राह में देने हैं, और है ये भी आपके। यहाँ एक छोटी सी बात करके मैं अपना बयान खत्म करता हूँ। एक शख्स कुर्बानी लेता है, सेठ है वो, कुर्बानी लेता है, छोटा सा अपना जानवर लेना, तो उसे लोग कहते हैं जी हाजी साहब ऐ तो सी करना है, हाँ जी आई साहब ये जानवर छोटा नहीं यारों नाल बकरे भी 2 करने ने। अच्छा 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 माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे आई साहब। अच्छा फिर अगर कोई बंदा गाय के हिस्से में शामिल हो जाए ना तो उससे पूछा जी हाजी साहब तुसी, हाजी साहब, नमाजी साहब, कारी साहब, कोई साहब कि जी तुसी अपना कुर्बानी नहीं करनी इस दफा? नहीं करनी यार, वो अपना गां दे विच हिस्सा पाया सी। अच्छा गां दे विच हिस्सा पाया क्यों? बस यार जरा हालात, गां दे हिस्सा पाया सी। गां च जिहड़ा हिस्सा पाया कितना भला? घट तो घट 12,000, 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, वो भी वाजिब है ते फितराना भी वाजिब है। जिथे नजर आ रहे हैं उसे 15,000 दे के भी शर्म महसूस हो रही है, ते जिथे नजर नहीं आ रहे उसे 150 रुपये दे के अपने बड़ा दलेर समझता पे। आगे समझ है, वो भी वाजिब, यानी कुर्बानी नहीं करेंगे उतना ही गुनाह होना है जितना ये फितराने का गुनाह होना है, क्योंकि फितराना भी वाजिब है, कुर्बानी भी वाजिब है, दोनों का हुक्म मतलब एक ही है। वो भी वाजिब, ये भी वाजिब। एक वाजिब छूटता है तो इसको बेइज्जती महसूस होती है 20,000 देने के बाद भी। 1,50,000 जब तक खर्च नहीं कर लेता तसल्ली बख्श इसकी कुर्बानी नहीं होती। भी अपने आप को मना के बैठा, चल जी फर्ज तो अदा हो गया ना, तो फर्ज तो भाई उधर भी अदा होने आ सी, उत्थे इज्जत का सवाल आ गया सी, इतने किसी ने गल नहीं करनी ता जिन्ने मर्जी दे दो, नहीं उधर भी अल्लाह की रजा होनी चाहिए, इधर भी अल्लाह की रजा होनी चाहिए। अल्लाह पाक मैंने तो सानू सब नूं अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक साडी बेहिसाब बख्शिश और मगफिरत फरमाए। आप अपने दाएं बाएं देखें, रिश्तेदारों में देखें, बड़े गरीब लोग होते हैं, आप अपना फितराना ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें। ये 150 तो आप छोड़ ही दें, बोल देने नहीं 150 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा ही देने। मुझे जब पता चला ये 4 आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, 2200 के हिसाब से अपना दिया, 320 के हिसाब से अपने दूसरे फैमिली मेंबर का दिए, और ऐसे भी अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक बंदा है जी लियाज कादरी साहब ने कहा जी 6300 रुपया फितराना मैं देना है अजवा के हिसाब नाल, ते ऐ जी मेरी भी पर्ची कट लो। दास इस्लामी वास्ते फितराना जमा करी ना ज़कात वगैरह, तो कह रहे जी फितराना जो है ना 6300 रुपये के हिसाब नाल कट लो। तो पिछले जुमे फितराने का ऐलान किया, एक बंदा कहते जी कितना फितराना, मैं जी 4 लिखे जी चीज़ा, तो मैंने लगता है स्टेटस जो ना 2200 वाला है, तो कहते उत्ते की, मैं उत्ते 1000, उत्ते की 320, उत्ते की 150। अच्छा चलो कारी साहब तुसी ना खजूर का कट लो, ठीक है जी, 7 बंदे ने 7,500 रुपये तुसी कट लो। अल्लाह का शुक्र उन्हें 7,000 दिता है, 1000 के हिसाब ने दिता, फिर भी फायदे च रह गया है। 150 भी देना तो हुक्म तो अदा हो जाना सी, हाँ जी, किसी ने उन्होंने कुछ कहना तो नहीं सी, ना उन्होंने गुनाह मिलना सी, लेकिन जिन्ना माल रब ने दिता है उन्ना ज्यादा देंगे इंशाअल्लाह, उन्ना ज्यादा सवाब होगा। हम जुमे तो बाद ना इतने बाद नमाज तो बाद झोली लगेगी, तो बारगाह च अर्ज है कि जिन्हें इस्लाम की झोली लान उन्होंने झोली च